جب میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی کہ میرے جسم سے میری ٹانگ ڈاکٹر نے علیحدہ کر، میری رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسکرین پہ اتنا ہم آپ کو دیکھتے ہیں لیکن ریئل میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے جانو بابا. لیکن کسی کو کیا پتا کہ اس ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے کون سا چہرہ ہے، کون سی تصویر ہے، کون سے حالات ہیں. گھر والے مجھے لے کے ہاسپٹل چلے گئے. جب ہاسپٹل گئے تو انہوں نے میرے پاؤں کی 2 دفعہ سرجری کی. میرے پاؤں کو انہوں نے چاک کر دیا اور بہت ہی سویر پین تھی. بیٹا آپ ادھر دیکھو، بی پروفیشنل بیٹا. ادھر حفظہ پتر کوئی بات نہیں، ادھر دیکھو بچے. سر یہ بتائیں کہ جب آپ کو ہوش آئی آپریٹ کے بعد تو پہلی چیز دماغ میں کیا آئی؟ جب آنکھیں کھلی تو خیال آیا کہ اس محبت اور اس عبادت کو میں ڈبل کر دوں گا. میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربے سجود ہو کے اور خدا کی مخلوق میں اور پیار بانٹوں گا اور خوشیاں بانٹوں گا. کسی سے ادھار لیے، قرض لیا، کیسے آئیے پیسے آپ کے پاس؟ سانسیں سلامت ہوں گی تو پھر آ جائیں. بیٹی کا جہیز دوبارہ بن جائے گا. تو جتنے پیسے تھے وہ سارے نکال کے وہ میرے علاج پہ انہوں نے صرف کر دیے. مصیبت میں بھی امتحانوں میں بھی وہی ڈالتا ہے اور میرا رب بھی نکالتا ہے. میرا پروردگار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور کر دے گا. کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوگا. انسانیت نواز کوئی تو ہوگا نا. دیکھیں، فقیر کا پردہ فقیر رکھتا ہے، مومن کا پردہ مومن ہی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سبب کرے گی. بے شک میری ٹانگ گئی ہے لیکن میرے پاس قوت ارادی، ول پاور موجود ہے. میں دوبارہ کام کروں گا. السلام علیکم. دستک ٹی وی کے ساتھ میرا نام حفظہ طاہر ہے. ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے آئی ہوں ایک ایسی معروف شخصیت سے جن کو آپ نے ہمیشہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو ہنساتے ہوئے دیکھا ہے. زندگی کے 10 سال سے شوبز کے شعبے سے منسلک تھے، جس کے اندر انہوں نے 44 فلمز، اس کے علاوہ سٹیج ڈراماز، اس کے علاوہ ٹی وی ڈراماز، ناگن کے لیڈ ولن کا کریکٹر سید نور کے ساتھ کام، اور بیشتر بڑے بڑے ڈائریکٹر جس میں سے ابو علیحہ کا ایک نام ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے. اور ہمیشہ سے ایک اچھے کریکٹر میں آپ نے ان کو دیکھا ہے. اصل نام ان کا مقصود انور ہے لیکن لوگ ان کو جانو بابا کے نام سے جانتے ہیں. اور آج اگر میں بات کروں تو ہمیشہ سے ہم لوگوں کو ہنسانے والے جانو بابا کی کنڈیشن کے بارے میں اور ان کے گھر کے مالی حالات کے بارے میں تو دیکھ کے ایک دفعہ میں بھی شوکڈ ہو گئی تھی کہ واقعی اتنی عظیم ہستی جس کو ہم ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اسکرینز پہ دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کے گھر میں رہتے ہیں. ان کے اتنے مالی حالات خراب ہیں کہ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. 22 سال سے شوگر کے مرض میں مبتلا، شوگر کی بیماری سے لڑتے لڑتے آخر کار آج ڈاکٹرز نے ان کی ایک ٹانگ کو ان کے جسم سے علیحدہ کر دیا ہے. کس حال میں ہیں، کیسے زندگی گزاریں گے، آگے کیا کریں گے، سن کے روح کانپ جاتی ہے. آئیے ذرا دکھاتے ہیں کہ اب وہ کس کنڈیشن میں ہے، کہ ان کی زندگی ایک قسم کے ایسے دہانے پہ کھڑی ہے کہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا شاید کچھ کر سکتے ہیں. آئیے ذرا یہ بات کرنے کے بعد ہی ہم ان سے جان پائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیٹا جانو بابا بیٹھ جاؤں؟ جی بیٹا تشریف رکھیں. کیا کروا لیا؟ بیٹا جو قسمت اور نصیب میں ہوتا ہے اپنے نصیبوں سے کون لڑ پایا ہے. جو میرا مالک چاہے، میرا رب چاہے، جس وقت جس کو کسی کو بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے. تو میرا امتحان مقصود تھا تو اللہ پروردگار نے مجھے اس مصیبت میں، اس تکلیف میں ڈالا. اور میں اللہ تعالیٰ سے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ میرا پاک پروردگار مجھے اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرے. جانو بابا، شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی جان بھی لے لیتا ہے اور انسان کے جسمانی اعضاء کو بھی جو ہے وہ دور کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ کتنے عرصے سے شوگر سے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے آج آپ اس کنڈیشن میں پہنچے ہیں؟ کیسے ہوا یہ سب؟ بیٹا ہونی ہو کر رہتی ہے. جتنی مرضی آپ پریونشنز کریں، احتیاط کریں، جتنی مرضی اپنی ڈائٹ پلان کریں، لیکن جو چیز وقوع پذیر ہونی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. تو میں بڑی واک کرتا تھا. میں نے اپنی ڈائٹ کو بڑا بیلنس رکھا ہوا تھا، بڑے کھانے پینے میں احتیاط کرتا تھا، میڈیکیشن میں پراپر لے رہا تھا.
اور عرصہ 22 سال سے میں شوگر کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا تھا ایز اے فائٹر. کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو شوگر ہے. ہمارے لیے بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ جب میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی کہ میرے جسم سے میری ٹانگ ڈاکٹر نے علیحدہ کر, میری رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسکرین پہ اتنا ہم آپ کو دیکھتے ہیں لیکن ریئل میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. جانو بابا, بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو روشنیوں میں ہوتی ہے اور ایک چیز جو ہوتی ہے وہ تصویر کے پس پردہ ہوتی ہے. جو لوگ ہیں وہ تصویر کو سامنے سے دیکھتے ہیں, تصویر کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہیں دیکھتا. تو میں جب پروگرام کرتا ہوں تو کامیڈی پروگرام کرتا ہوں میں, اور مسکراتا ہوں, ہنستا ہوں, چہرے پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں, شغل ویلا ہوتا ہے, ایک کامیڈی ہوتی ہے. فیملیز کو, بچیوں کو, بیٹیوں کو, سب کے چہرے پہ مسکراہٹیں لے کے آتا ہوں. لیکن کسی کو کیا پتا کہ اس ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے کون سا چہرہ ہے, کون سی تصویر ہے, کون سے حالات ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاج پہ, شوگر کے علاج پہ یا اس ٹانگ کٹنے کے علاج پہ آپ کے کتنی جو ہے وہ پیسے لگ چکے ہیں, یا ابھی تک کتنا لگ چکا ہے, کتنا خرچ آ چکا ہے؟ بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس نہج تک پہنچوں گا. میں بچوں کو ٹیچ کرتا ہوں, پڑھاتا ہوں, ایک استاد ہوں, ایک معلم ہوں. صبح کو علم کے چراغ جلاتا اور رات کو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کے آتا. چاہے اسٹیج تھا, چاہے ٹی وی تھا, چاہے فلمز تھیں, جتنے مرضی کریکٹرز کیے. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کب آپ کو امتحان میں ڈال دے. تو میرے پاؤں پہ شوگر کی وجہ سے گینگرین کا وہ زخم ہوا, تو میں اپنے تئیں علاج کروا رہا تھا. میں نے حکیم وغیرہ سے حکیم وغیرہ سے نہیں کروایا, میں سروسز ہاسپٹل سے میڈیسن لے رہا تھا اور اس کو کنٹینیو کیا ہوا تھا. تو وہاں سے آرام نہیں آیا, تو اس کے بعد پھر میں نے, وہ کہتے ہیں نا ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے, تو پھر میں نے وہ جرا سے پٹیاں وٹیاں بھی کروائیں. لیکن زخم جو تھا وہ اتنا زیادہ خراب ہوا کہ میرا پاؤں جو تھا وہ پھول کے اتنا بڑا ہو گیا. اتنی تکلیف میں تھا, اتنے کرم میں تھا کہ میں اپنا پاؤں نیچے نہیں لگا سکتا تھا. تو پھر میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آپ فوراً ہاسپٹل لے چلیں, کیونکہ ابھی ایک رانگ ڈیسیژن جو ہے وہ زندگی کی ڈور کو ختم کر سکتا ہے. جس لمحے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب کوئی علاج ممکن نہیں ہے, کوئی میڈیکیشنز ممکن نہیں ہے, آپ کی ٹانگ کو جسم سے الگ کرنا پڑے گا آپ کی جان بچانے کے لیے, کیا فیلنگس تھی, کیا جذبات تھے, یا فوراً سے آپ نے کہا کہ کر دیں؟ گھر والے مجھے لے کے ہاسپٹل چلے گئے. جب ہاسپٹل گئے تو انہوں نے میرے پاؤں کی 2 دفعہ سرجری کی. میرے پاؤں کو انہوں نے چاک کر دیا اور بہت ہی سویر پین تھی. بیٹا آپ ادھر دیکھو, بی پروفیشنل بیٹا, ادھر حفظہ پتر, کوئی بات نہیں, ادھر دیکھو بچے. جانو بابا, جس وقت آپ کو ہوش آئی آپریشن کے بعد, اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک ٹانگ کٹ چکی ہے اور اب آپ جس طرح سے زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے آپ اس طرح نہیں بڑھ پائیں گے, کیا جذبات اس وقت, کیا سوچ آئی ایک دم سے دماغ میں؟ انسان کو ہوتا ہے, اندر سے فیل آتا ہے کہ اب میں محتاج ہو گیا ہوں کسی کا. بیٹا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے پین بہت زیادہ تھی, مجھے تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں یہ کہتا تھا کہ میرے پاؤں کو کاٹ دیں, میں کسی طریقے سے بچ سکوں, کیونکہ میری بیٹیاں بچے ہیں, میرا ایک بیٹا اسپیشل ہے اور میری بال بچے ہیں, تو میری سانسیں بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات امتحان لیتی ہے, اور ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ آپ کے ٹانگ میں بلڈ کا فلو کم ہے. 2 سرجری کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی ٹانگ بچ سکے, لیکن آپ کا نیچے پاؤں جو ہے نا وہ بلیک ہو رہا ہے, اور وہ اس میں بلڈ کے فلو کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمیل دے رہا ہے اور بلیک ہو رہا ہے, تو اس لیے آپ کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا. تو ایک لمحے کے لیے تو میں بہت پریشان ہوا, لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ تھوڑی تکلیف سے بڑی تکلیف جو ہے وہ بچت ہو جائے تھوڑی سی. اگر جان بچتی ہے اور ٹانگ کی قربانی دینی پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں. تو پھر ڈاکٹرز نے, میں نے بڑی ہمت سے ان کو بولا, تو ڈاکٹر صاحب جو تھے خالد صاحب, ویسکولر اسپیشلسٹ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ٹانگ کہاں سے کاٹی جائے پروفیسر صاحب؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, یہاں سے کاٹ دیں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا پروفیسر صاحب آپ جانتے ہیں جانو بابا جی کہ ہمیں مریض کو قائل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا ہے,
اور آپ نے فوراً کہہ دیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ تکلیف اور کرب کے لیے یوگدان میں قربانی دینی پڑتی ہے, سیکریفائس دینا پڑتا ہے. تو میں ریڈی ہوں, میری ٹانگ کٹ جائے گی لیکن میں مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوں, تو میں کوئی بات نہیں. تو پھر انہوں نے انستھیزیا دیا مجھے. تو چونکہ میں بی پازیٹیو کا بھی پیشنٹ تھا, اس کے بعد ہارٹ پیشنٹ بھی تھا, تو انہوں نے مجھے بڑا اسپیشل ٹریٹ کیا کہ آپ ہمارے لیے بڑے اسپیشل کیس ہیں. تو بیٹا اسی رات جس روز میرا آپریشن تھا اس سے ایک رات پہلے نا شاہ کوٹ سے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے جن کی عمر کو تقریباً 70-75 کے لگ بھگ ہو گئی. وہ میرے سامنے تھے, میرے بستر کے نا بالکل سامنے تھے. ان کے ساتھ باتیں میں کرتا رہتا تھا, وہ حال احوال پوچھتے رہتے تھے. کبھی کبھی کوئی چیز کھانے پینے کی بھی ہم بانٹ لیتے تھے, یہ بنانا لے لیں, یہ آپ ایپل لے لیں, وہ مجھے دے دیتے تھے, میں ان کو دے دیتا تھا. رات کو 12:30 بجے کے قریب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر کے لیے. تو میں اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. تو جب رات کو 2-2:30 بجے کے قریب جب ان کو واپس لے کے آئے تو دا پیپلز ور وسپرنگ. تو میں نے سوچا یہ کیا مطلب باتیں کر رہے ہیں اور میرے بھائی کا کیا حال ہے. تو مجھے تب پتہ چلا کہ وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کا بھی سیم میرے والا یہی کیس تھا. یہی کیس. اور یہ دیکھنے کے بعد آپ کو ایک دفعہ فیل نہیں ہوا کہ اللہ نہ کرے کہ اگر میرے ساتھ ہی ہو جائے, یا آپ مسز ہیں ان کی, تو آپ کو اگر اس طرح کچھ ہو جاتا؟ ڈس ہارٹ ہوئے تھے لیکن ہم نے ان کو حوصلہ دیا. ہم پریشان نہیں ہوئے, نہ ہم روئے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, وہ اس کا دل چھوٹا تھا, وہ چھوٹا دل کر کے اس لیے دنیا سے چلا گیا. آپ تو بڑے دل کے ہمارے کے حوصلے والے ہیں, آپ ہیں تو ہم ہیں. اتنی اچھی بات ہے, اتنی سپورٹیو وائف ہیں کہ ایک دوسرے کا حوصلہ بنے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جب آپ کو ہوش آئی آپریٹ کے بعد, تو پہلی چیز دماغ میں کیا آئی تھی؟ پہلی چیز دماغ میں ایک ہی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے. پہلے بھی زندگی میں کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا, ہمیشہ پرندوں کو دانہ ڈالا ہے, بال بچوں کو پالا ہے, خدا کی مخلوق کے چہرے پہ خوشیاں اور مسکراہٹیں لے کے آتا رہا ہوں. تو صرف ایک ہی جب آنکھیں کھلی تو خیال آیا کہ اس محبت اور اس عبادت کو میں ڈبل کر دوں گا. میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربے سجود ہو کے اور خدا کی مخلوق میں اور پیار بانٹوں گا اور خوشیاں بانٹوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ جان بچ گئی, لیکن ٹانگ گئی کوئی بات نہیں. تو آج آپ کے سامنے تو میں بیٹھا ہوں نا. ہمیشہ میں نے ان کو ہنستے مسکراتے, لوگوں کو ہنساتے, خوشیاں بکھیرتے دیکھا ہے, لیکن آج اس حالت میں دیکھ کے پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کروں. جانو بابا یہ بتائیں, اس پہ آپ نے بتایا 4 سے 4.5 لاکھ روپے خرچہ آیا آپریٹ پہ, لیکن آپ کے گھر کے مالی حالات دیکھ کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ 4 سے 4.5 لاکھ روپے آپ نے جمع کیے ہوں گے. کسی سے ادھار لیے, قرض لیا, کیسے آئے یہ پیسے آپ کے پاس اتنے؟ میں نے پوری زندگی رزق حلال کمایا ہے. میں نے کبھی کسی کا ایک حرام کا پیسہ بھی نہیں بچوں کو کھلایا. پوری زندگی محنت کر کے رزق حلال سے بال بچوں کو پالا پوسا ہے. میری چھوٹی بیٹی ہے, اس کے لیے بینک میں نے جو سیونگ تھی, پیسے تھے, وہ بچا کے رکھے تھے کہ چلو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا. جب میری فیملی کو پتہ چلا کہ میری جان پہ بنی ہوئی ہے تو انہوں نے پھر جتنے میرے پیسے تھے وہ نکال کے وہ ہاسپٹل میں لگاتے رہے تاکہ میری جان بچ جائے. چلو میری سانسیں سلامت ہوں گی تو پھر آ جائیں. بیٹی کا جہیز دوبارہ بن جائے گا. تو جتنے پیسے تھے وہ سارے نکال کے وہ میرے علاج پہ انہوں نے صرف کر دیے. تو باقی کچھ دوستوں نے مدد کی ہے, یہ نہیں ہے کہ مدد نہیں کی, لیکن وہ قطرہ سے تو دریا نہیں بنتا. تو بہت سارے دوست آئے ہیں جنہوں نے خاموشی کے ساتھ, چونکہ میں ایک عزت نفس کا قائل ہوں, میں نے پوری زندگی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. آج کل کے دور میں جانو بابا بیٹی کا جہیز بنانا بہت مشکل ہے, ناممکن سی چیز ہے. وہ سارے پیسے آپ کے علاج پہ لگ گئے ہیں. آگے آنے والے وقت میں جب بیٹی کی شادی ہوگی تو پھر کس طرح سے چیزیں مینیج کریں گے؟ دیکھو حفظہ بیٹا, میں تو آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. مصیبت میں بھی امتحانوں میں بھی وہی ڈالتا ہے اور میرا رب بھی نکالتا ہے. میرا پروردگار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور کر دے گا, کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوگا
इंसानियत नवाज कोई तो होगा ना जो, देखिए फ़कीर का पर्दा फ़कीर रखता है, मोमन का पर्दा मोमन ही रखता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात सबब करेगी, जिसने यहाँ तक पहुँचाया वो भी कोई ना कोई अल्लाह मुसब्बब अल असबाब है, कोई ऐसा सबब कर देगा, कोई ऐसा कारण हो जाएगा जिससे बेटी की शादी भी हो जाएगी और कोई सहारा भी मिल जाएगा। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह ताला बहुत रहीम है। अब जानू बाबा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, बीइंग अ आर्टिस्ट, बीइंग अ एंकर पर्सन, हम बिल्कुल ज़िंदा सही सलामत होके बड़ी आलकस कर जाते हैं काम में। मुझे ये बताएं, अपना एक्टिंग करियर जो कि आप 10 सालों से कर रहे हैं, माया नाज फनकार आप रहे हैं, मैंने इनके ड्रामे देखे हैं और बड़े अरसे से देख रही हूँ, और टीवी टुडे पे 3 साल से मैं आपको देख रही हूँ शो करते हुए और दीगर चैनल्स पे। अब आप अपने उस कैरियर को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? आया करेंगे या छोड़ देंगे या घर बैठ जाएंगे? क्या करेंगे अब आप अपने फ्यूचर पर? देखिए बेटा, बात ये है कि इंसान को, मेरा दूसरों के लिए भी पैगाम है कि कभी आप हिम्मत ना हारें। डोंट एवर नेवर लूज़ योर हार्ट। वक़्त मुश्किल हो, वक़्त कठिन हो, वक़्त तकलीफ़ दे हो, आप अपनी विल पावर के साथ मुकाबला करें। कोई बात नहीं, दुख आते हैं, तूफ़ान आते हैं, बस्तियाँ उजड़ती हैं, लेकिन बस्तियाँ बस जाती हैं। जब तक सांस सलामत है ना, तब तक आस सलामत है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा मज़बूत क़ुव्वत इरादी का और मज़बूत इरादों का मालिक हूँ। मैं इस वक्त भी जंग नहीं हारा, बेशक मेरी टांग गई है, लेकिन मेरे पास क़ुव्वत इरादी विल पावर मौजूद है। मैं दोबारा काम करूँगा, मैं दोबारा पब्लिक में जाऊँगा, मैं दोबारा अपने सीन्स करूँगा, मैं दोबारा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लेके आऊँगा। आई नेवर एवर लूज़ माई हार्ट। मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला, पब्लिक में जाऊँगा, दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा। फिर क्या हुआ, मेरी बेगम मेरा सहारा है, मेरे बच्चे मेरा सहारा हैं, मेरे परस्तार मेरा सहारा हैं। तो मेरा पाक परवरदिगार नबी के सदके वो मेरे पे करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा और मैं दोबारा लोगों के साथ। बाबा शादी को कितने साल हो गए हैं? ये सवाल मैं कहीं ना कहीं इस वजह से पूछ रही हूँ, आजकल का जो दौर जा रहा है, इस दौर के अंदर कोई भी किसी का सहारा नहीं बनता, और जब ख़ास तौर पे इस तरह की कंडीशन आती है, जबकि बेगम को या गर्लफ्रेंड को या आपके पार्टनर को पता लगता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता मेरे लिए, अब वो अपने टांग पे नहीं खड़ा हो सकता, तो वो छोड़ जाते हैं, एक सेकंड नहीं लगाते, सोचते नहीं हैं। लेकिन आपकी वाइफ को मैंने बिल्कुल इसके मुतरादिफ देखा है, आपने पोस्ट भी लगाई, हमने देखा भी, और आज जब मैं आई तो आपकी खिदमत कर रही थी। मैम मुझे ये बताएं, कितना अरसा हो गया है शादी को जानू बाबा से? 36 ईयर। 36 ईयर्स ओल्ड। ओह माय गॉड, 36 साल का ये सफ़र है। ये आज भी हीरो हैं मेरे। आज भी हीरो? बड़े खूबसूरत हीरो हैं, बहुत अच्छे हैं, ये आदत के भी बहुत अच्छे हैं और ये सब का ख्याल करने वाले हैं, हत्ता कि हमारी बिल्ली है उसका भी ख्याल करते हैं। क्या बात है। क्या आप अपने हस्बैंड की बैसाखी बनेंगी? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, मैं तो साथ हूँ, और इस जहान में क्या उस जहान में भी साथ। इनको कहते, ये कहते हैं हमारा अलग घर हो, मैं कि जन्नत में हम दोनों बैठे होंगे। की खिलाते? सरकार मैं तो कहता हूँ कि वो लोग नसीबों वाले होते हैं जिनको अच्छी माएँ मिलती हैं, जो उनकी तरबियत करती हैं, और अच्छी माँ ने ही तरबियत की है तो अल्लाह ताला ने कैसी मुझे देवी दी है कि पूरी ज़िंदगी इसने खिदमत की है, इंतहाई खूबसूरत दिल की मालिक है और वफाशार है। इस तमाम मामले में, इस तमाम मुश्किल घड़ी में सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्टिव या आपका सपोर्टिव कौन रहा है? कौन सबसे ज़्यादा, किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया? मेरा बेटा है फ़ारूक, वो बेचारा मुझे टॉयलेट तक लेके जाता है, सारी सारी रात पहरा देता है, और ये है अल्लाह ताला इसको फ़रा नाज लुबना को सलामती दे, ज़िंदगी दे। और आपके लिए एक और आज खुशी की खबर है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, हमारी 36वीं शादी की सालगिरह है, और हमने 36 साल दुख तकलीफ़ ठुड्डे तक्के गुड एंड बैड डेज़ इकट्ठे गुजारे हैं, और आज भी हम एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए हैं। रोशनियों की दुनिया में रहते हुए इतनी खूबसूरत हसीनाएँ मुझे मिली, इतने हसीन चेहरे मुझे मिले, लेकिन उन सब से हटकर जो आखिरी खूबसूरत चेहरा मेरी रूह के अंदर, मेरे दिल के अंदर जो समाया हुआ है, वो यही हस्ती है। जानू बाबा आखिर में मुझे ये बता दें, आपने बताया और आपके माली हालात देख के हमें अंदाज़ा तो हो रहा है कि कितना मुश्किल वक्त है आपके ऊपर, लेकिन वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर ही जाता है। 4.5 लाख रुपए आपके इलाज पे लग चुका है, जो कि आपने अपनी बेटी के लिए जहेज़
کے لیے اکٹھا کیا ہوا تھا. کیا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سے, دیکھنے والوں سے, چاہنے والوں سے, کچھ کہنا چاہیں گے کہ لوگ آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ آپ اس مشکل وقت سے بآسانی جلدی نکل جائیں؟ یا کسی نے اس طرح سے ہیلپ کی ہے, کسی کی ابھی تک کال آئی ہے کسی بڑے سیکٹر سے؟ دیکھیں حفظہ بیٹا, میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ درد دل کی بات جو ہے کوئی درد دل والا ہی جانتا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں, وہ احساس نہیں کرتے. تو جس کے اندر احساس ہوگا, جس کے اندر پریم ہوگا, جس کے اندر انسانیت ہوگی, تو جو دل والا ہوگا وہی خیال کرے گا. وگرنہ آج کل کے تو وقت میں بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے. تو باقی مجھے امید ہے کہ میری جو آواز ہے جب کیسر ثناء اللہ صاحب تک جائے گی, سخی سرور تک صاحب تک جائے گی, افتخار ٹھاکر بھائی تک جائے گی, میرے پیارے بھائی ناصر چنوٹی تک جائے گی, کیسر پیا صاحب تک جائے گی, ایون نسیم وکی صاحب تک جائے گی. ایسے کسی نے رابطہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو شاید پتہ نہیں ہے یا ان کو علم نہیں ہے. جب ان کو علم ہوگا, پتہ چلے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ایک فنکار بھائی کے لیے, اپنے ایک دوست کے لیے, ایک آرٹسٹ کے لیے ضرور آئیں گے. لیکن میرا خیال ان کو بھی پتہ نہیں ہے. جب پتہ لگے گا تو مجھے یقین ہے کہ افتخار ٹھاکر بھائی جان ضرور آئیں گے. اور بہت سارے دوست ہیں جو پیار کرتے ہیں, ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں, کس زندگی کے نہج پہ پہنچا ہوں. تو میرے ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت زندگی کے بہت ہی کمال مقام پر ہیں, خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جب میرے بچوں تک بات پہنچے گی, میرے پرستاروں تک بات پہنچے گی, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی نہ کوئی تو ایسا درد دل والا رکھا ہوگا جو میری ساہ کے لیے آئے گا, میری مدد کے لیے آئے گا, میرے بیٹی کا سر ڈھانپنے کے لیے آئے گا, یا میرا بازو بن کر آئے گا. اور یہ میرا اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. مجھے اپنے پروردگار پہ بہت یقین اور بھروسہ ہے. جانو بابا, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. جی, تو دیکھنے والوں کو آج ہم لوگوں نے جانو بابا کی وہ اصل حقیقت دکھائی ہے جو کہ شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا. ہم ان کو ہمیشہ سے ٹی وی, اسٹیج, ڈرامہ اور ڈفرینٹ ٹاسک کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, لیکن آج ان کے گھر پہ آنے کے بعد احساس ہوا ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ سامنے سے بڑا چمکتا ستارہ نظر آتا ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور آج بھی ہمیں وہی نظر آیا. بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جو کہ بہت بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, اور آج ٹانگ کٹنے کے باوجود جو ہیں وہ جانو بابا اتنے پرعزم ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ دوبارہ سے آؤں گا, میں اسی طرح آؤں گا جس طرح آپ لوگوں کو نظر آتا تھا. لیکن ابھی مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں ماضی میں, جتنے پروڈیوسرز کے ساتھ, جتنے ڈائریکٹرز کے ساتھ, جتنے چاہنے والوں کے ساتھ, جتنے بچوں کو ٹیچ کر چکے ہیں, مشکل وقت میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. کہیں نہ کہیں آج یہ ساتھ کے طلبگار ہیں. تو ہمارے چینل کے توسط سے میں یہ چاہوں گی کہ دیکھنے والے جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکیں, کیونکہ یہاں پہ معاملہ ان کی صحت سے بڑھ کے ان کی بیٹی کے جہیز کا ہے, جو کہ انہوں نے پوری زندگی لگا کے جمع کیا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. آج آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو کل کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا. اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بڑا دکھ ہوا یہ وہ, کیونکہ ان کو دکھ نہیں ہے اس چیز کا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن مشکل ہے وقت, اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آج ہم نے آپ کو جانو بابا سے ملوایا, دکھایا جانو بابا کس کنڈیشن میں ہے. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, اور امید کریں گے کہ ہمارے چینل کے توسط سے اور اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. اللہ کی رضا کے خاطر مجھے دیجیے گا اجازت. دستک ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھے جانو بابا کو. پھر آئیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.